الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، آپ حضرات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا مجمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت کی مبارک کام کے لیے چنا ہے اور اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے اپنے بندوں کا۔ جیسے آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر کے چن لیا۔ استفاء کہتے ہیں پسند کرنا۔ آدم علیہ السلام کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے، خلافت کے لیے بھی چنا، عبادت کے لیے بھی چنا اور نبوت کے لیے بھی چنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے ساری شریعت پر، ساری بشریت پر اونچے سے اونچا درجہ دے دیا، اور پھر آپ کے لیے آپ کے صحابہ کا انتخاب ہوا جو آپ کی نصرت کرے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ قریش میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھ گئی اور اہل قریش مخالف ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی نصرت کے لیے مدینہ والوں کو بھیجا، اور ملاقات مینا میں ہوئی چاند کی روشنی میں، اور آپ نے ان کو دعوت دی، وہ تیار ہو گئے ماننے کے لیے، اس لیے کہ وہ سنتے رہتے تھے یہودیوں سے کہ ایک نبی کا ظہور ہوگا مکۃ المکرمہ میں اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے گا۔ یہ نبی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چھاٹا اور خلافت کے لیے بھی چھاٹا۔ یہ اشارہ ہے، اس لیے میرے بھائیو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ نبیوں نے اپنا کام ہمیشہ شکر کی کیفیت سے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شکر کا تقاضا کرتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تم کو کتاب دی، تم شکر ادا کرو۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ ہم نے آپ کو توریت دی، آپ کو کلیم اللہ بنایا، آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، لو توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے میں شکر کرنا ہے۔ دعوت کا کام بالکل صاف ہے، یہ صاف ستھرا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبی جی آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجھ پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں اور کتنے بڑے بڑے کرم ہیں، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں ترقی دیتا ہے، نعمت کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں چلایا ہے اس کام میں دنیا کے تمام فتنوں سے بچا کر، اس لیے بار بار ہمیں اس بات کا استحضار رکھنا ہے۔ شکر گزاری اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور شکر گزاروں کو برابر اللہ تعالیٰ بدلہ دیا کریں گے، وہ دیں گے بھائیو جو ہم نہیں جانتے۔ شکر گزاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاعر شان بدلہ ملے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، شکایتوں کے ساتھ اپنے کو نہیں چلانا۔ تکالیف اور حالات سب اس راستے میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں، زوال کے لیے نہیں ہوتے۔ حالات آتے ہیں اس راستے میں تربیت کے لیے، اور مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ یہ راستہ بالکل صاف ہے۔ انما العطایا علی متن البلایا، عطایا بلاؤں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، بیمار تھے، لیکن فرشتے آتے تھے ان کی عیادت کے لیے، حالانکہ ان کو کینسر کی تکلیف تھی۔ آسمان سے فرشتے بھیجے ہوئے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قیمتی راستہ دیا ہے جو راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس لیے بھائیو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کی اشاعت بھی ضروری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اس کام کو اپنی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حفاظت کیا کرو۔ تو کام کی حفاظت بھی ہے اور کام کی اشاعت بھی ہے، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بوجھل رہتے تھے ذمہ داریوں کی وجہ سے۔
آپ پر بڑا بوجھ تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے نبی کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا. یہ بڑا کام ہے بھائیو جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اس کے ہم اہل نہیں ہیں. حضرت فرماتے تھے جو اہل اس کام میں لگے گا، نا اہل لگے گا اللہ اس کو اہل بنائیں گے، اور جو اہل لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اہل اللہ بنا دیں گے. کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کام لیں گے اور ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالیں گے. اگر صحیح طریقے سے کام ہوگا تو کام تو بھائیو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں اپنی قدرت سے، لیکن اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بندوں کا نام پڑتا ہے کہ اس نے کیا، حالانکہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں. لیکن انعام اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیں گے، بندوں کو سرفراز کریں گے. اس لیے شکر کا مقام ہے بھائیو، فخر کا مقام نہیں ہے. ہمارے کام میں شکر ہے، ہمارے کام میں فخر نہیں ہے. اس سے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ذمہ داری بڑی اس لیے ہے کہ اس میں استقامت پیدا کرنی ہے. اللہ کے نبی کو فرمایا نبی جی استقامت کے ساتھ چلیے، اس کام میں استقامت کرتے ہوئے چلنا ہے، چاہے ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی ہمیں آگے بڑھاوے نہ بڑھاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے میرے نبی کو کہا، اسی طریقے پر امت سے بھی استقامت کا مطالبہ ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا. نبی آپ بھی استقامت کے ساتھ چلیے، اور نبی کے ماننے والے بھی استقامت کے ساتھ کام میں لگے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کام میں استقامت بہت اونچی تھی. اس صحابہ کرام فرماتے تھے جب بھی اللہ کے نبی پر بڑے بڑے حالات آئے کبھی آپ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ تو فرماتے تھے لیست لہو راحت، آپ کے لیے راحت ہے ہی نہیں، آپ کے پاس راحت کا کوئی وجود ہی نہ تھا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو استقلال کے پہاڑ تھے. حضرت شیخ نے لکھا ہے زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، مستقل طور پر کوئی چیز مانے نہیں ہوتی تھی استقامت کی وجہ سے. آپ فرماتے تھے کہ سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، استقامت کا اتنا بڑا بوجھ تھا، حالانکہ آپ کی عمر اتنی نہیں تھی، لیکن آپ کے داڑھی کے بال کچھ سفید ہو چکے تھے. ایک تو اس کام کا سنت طریقہ استقامت ہے کہ پابند بن کے کام کرے. آزادی ہمارے کام میں نہیں ہے، ہمارے کام میں شوق نہیں ہے، ہمارے کام میں ڈر ہے. شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے. پابند بن کے کام کرنا ہے، اور استقامت پر جو چیز ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطاعت ملے گی، جو ہمارے کام کی روح ہے. یہ تو دین کی اصلی روح ہے. اس استقامت کا اثر یہ ہوگا کہ دل بھی پابند ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور اخلاص بھی دیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے کام کرتے رہو، اخلاص تو آتا رہے گا. استقامت بھائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. آدمی حالات میں ایسا رہتا ہے جیسے کوئی پرندے کا پر جو ٹوٹا ہوا ہے جنگل میں، ہوا کبھی اس کو ادھر لے جاوے کبھی ادھر لے جاوے. آدمی کے ساتھ حالات کا تقابل پرندے کے پر کی طرح ہے. حالات کی وجہ سے استقامت ہے، ورنہ فرشتوں پر کوئی حالات نہیں ہے، لیکن اس نے استقامت کی پابندی کرنی ہے. انسان پر ہر شعبے کے حالات رہتے ہیں، معاملات کے حالات، معاشرہ کے حالات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حالات کے ساتھ چلایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. بعض مرتبہ خوشگوار حالات آتے ہیں، اس میں بھی استقامت ضروری ہے، ورنہ یہ خوشی انسان کو بہا کر لے جاتی ہے راحتوں کی وجہ سے. نبی کے لیے حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہو یا برے ہو. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بادشاہت تو میرے لیے امتحان ہے. انبیاء علیہ السلام جس طرح خوشی کے حالات کو نعمت سمجھتے تھے، اسی طرح خوشی کے حالات کو امتحان بھی سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا پابند رہو، کام کرتے رہو، حالات بدلنے والے ہیں، تنگیاں دور ہو جائے گی. آپ بشارت سناتے تھے کام میں لگے رہو، اللہ حالات بدلے گا. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگیاں دور ہوگی. صحابہ کی تربیت بھی اسی طرح ہوئی، اسباب کو توڑ کر. دین کے ہر کام میں میرے بھائیو اپنے کو پابند بنانا ضروری ہے. استقامت، اطاعت، یہ دونوں مذہب کی روح ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. رسول کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بندوں کو اللہ کی اطاعت قائم کرے، اس لیے محنت کرتے ہیں، اور محنت کا اکثر حصہ صبر ہوتا ہے. جتنا بڑا کام اتنا بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے خوب صبر کیا. ہمارے کام میں اصل بھائی صبر ہے، صبر کرنا پڑتا ہے استقامت کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ایسا صبر کرے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا.
فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کام میں اس طریقے پر صبر کرے جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ 4 انبیاء اولو العزم ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ 4 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ہم کام کے پابند رہے، کام ہمارا پابند نہ رہے، بلکہ ہم پابند بنے کام میں۔ یہ استقامت دین کے ہر کام میں مطلوب ہے، یہ چند چیزوں کا کام نہیں ہے، یہ چند کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ استقامت کے بعد جو استعداد پیدا ہوگی وہ ہر کام میں چلائے گی۔ بعض صحابہ ایسے بھی ملیں گے کہ ان میں استقامت کی جھلک بہت غالب رہی، استقامت کی وجہ سے اندر آدمی کی خوبیاں پیدا ہوتی ہے، دلوں میں صفات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، اطاعت ملتی ہے اور انابت ملتی ہے۔ منیب کہتے ہیں ہر حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ استقامت کے اثر سے تمام کی تمام چیزیں اپنی زندگیوں میں آتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، دین کا ہر کام ایک ایک سمندر ہے، اور سمندر بھی ایسا جس کی کوئی حد نہیں۔ ایمان ایک سمندر ہے، عبادات ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے، اسی طرح گنتے چلے جاؤ۔ تمام کے تمام جتنے بھی دین کے کام ہیں یہ سارے کے سارے کام سمندر کی طرح ہے۔ اللہ کو بہت یاد کرو، یہ سمندر ہے، ذکر سمندر ہے، ایک ایک چیز دین کے سمندر ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی رہبری کراتے ہیں نبیوں کے ذریعے۔ اتنا تم ضرور لے لو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، استقامت کی حد اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے استقامت بھی بتا رہے ہیں اور اعتدال بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے لوگوں درمیانی چال چلو، اعتدال پیدا کرو تاکہ آخر تک چل سکے۔ یہ رہبری ہے رحمت کے ساتھ۔ محمد ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایک کام کا تقاضا رکھا، وہ کھڑے ہو کر فرمایا میں کروں گا۔ بعد میں شعور آیا کہ اس کام کو میں پورا کیسے کروں گا، میں کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ اس احساس کا اتنا بوجھ پڑا کہ کھانا پینا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، یہ تقاضا مجھ سے پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تقاضے کے بوجھ نے کھانے پینے کو بند کروا دیا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے سامنے محمد بن مسلمہ کا حال بتایا کہ اللہ کے نبی دین کے تقاضے کو لینے کے بعد کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ اور دیکھو میرے بھائیو، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جذباتی صحابی نہیں تھے، جذباتی آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ صحابی بہت سنجیدہ اور سمجھدار تھے۔ کسی کام کو سلجھانے کے لیے کوئی انسان ہوتا ہے، ان میں سے یہ تھے۔ بہت ہوشیار آدمی تھے، مسئلے کو سلجھانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ کو بلایا اور آپ کہا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ پھر آپ نے ان کو ایک بات فرمائی، محمد بن مسلمہ علیک الجہد، تمہارے ذمے صرف کوشش ہے، تمہارے ذمے کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصولی بات بتائی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ مولانا سید خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے دعوت کا کام بہت آسان ہے اگر آدمی اپنی ذات کے لیے کرے، اور دعوت کا کام بہت مشکل ہے اگر آدمی دوسروں کے لیے کرے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے فرمایا رہبری کی درمیانی چال چلو تاکہ آخر تک چل سکو۔ موت تک ہمیں کام کرنا ہے، اعتدال راحت کے لیے نہیں ہے، اعتدال اس لیے کرنی ہے تاکہ موت تک چل سکے۔ اور جو انسان موت تک وہی چلے گا جو اعتدال کے ساتھ کام کرے گا، ورنہ بہت سے لوگ جذبات میں کام آ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے علم تو ایک سمندر ہے، علم اتنا لو جتنی تمہیں ضرورت ہے، درمیانی چال چلنے سے ہر ایک کا ساتھ بھی ملے گا اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق بھی ملے گا۔ ایک متوازن طریقے سے لوگ ساتھ دیں گے، چلتے رہیں گے، ساتھ دیں گے، اجنبیوں کو ان سے سبق ملے گا اعتدال کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے کاموں پر برابر نظر رکھتے تھے، اونچ نیچ دیکھتے تھے، ہاں تاکہ درمیان حالت باقی رہے۔ آپ نگراں تھے۔ معائشہ کو بہت سی دوائیں یاد ہو گئی تھی کہ ان کے بھانجے عروہ نے کہا کہ میری خالہ آپ کے گھر میں قرآن و حدیث اترتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں حکمت کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا بیٹا عروہ، آپ جب بیمار ہوتے تھے تو بہت سے لوگ حضور کی عادت میں آتے تھے اور ہر آنے والا اللہ کے نبی کو دوا بتاتا تھا، اس لیے مجھے یاد ہو گیا۔ دیکھو میرے بھائیو، کام تو صحیح ہوگا نگرانی سے، اگر نگرانی نہیں ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، اصل شکل کام کی باقی نہیں رہتی، غلو ہو جاتا ہے، غلو ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے تو دیکھا صدیق اکبر عمر فاروق دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قرات دھیمی پڑھتے تھے اور حضرت عمر زور زور قرآن پڑھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بلا کر پوچھا ابو بکر قرآن ایسا کیوں پڑھتے تھے؟
کہ اللہ کے نبی جس ذات کو سنا نہ کہ وہ تو سن رہا ہے، اس لیے آواز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وجہ بتائی۔ حضرت عمر نے فرمایا سوتے ہوئے کو جگاتا تھا اور شیطان کو بگاتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی اپنی وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر سے فرمایا آپ تھوڑا زور سے پڑھے، حضرت عمر سے فرمایا آپ تھوڑا آہستہ پڑھے۔ دیکھو نگرانی سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نگرانی سے کام اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، اور ہمارا خود کا اعتدال لگے تاکہ نب سکے، ورنہ میرے بھائیو نبنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مراسل میں خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے دعوت کے کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن موت تک نبے رہنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، وہی موت تک چلتا ہے جو اعتدال کے ساتھ کام کرے۔ لیکن اعتدال سستی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ سستی کی تعریف حضرت شیخ نے لکھی ہے، لغات والوں نے بھی لکھی ہے کہ سستی کہتے ہیں کام کی ذمہ داری پورا کرنے کی طاقت کے باوجود کام نہ کرے، یہ ہے مطلب سستی کا۔ سستی کا ہاں، سستی پڑے رہنے کا نام نہیں ہے، سستی تو استقامت کو توڑنے والی چیز ہے۔ لالچ سے انسان استقامت کو چھوڑ دیتا ہے، اور سستی سے انسان استقامت کو توڑ دیتا ہے، اور جذبہ کی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر ہار جاتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ کام کرو، جذبے سے آگے نہ نکل جاؤ اور سستی سے پیچھے مت چلے جاؤ۔ استقامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جتنا کر سکے اتنا ضرور کرو، ہر حال میں کرو، یہ ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگی؟ ہماری تربیت ہوگی۔ صحابہ کرام دین کا ہر کام اور حال میں کرتے تھے استقامت کی وجہ سے۔ یہ اس وقت ہو سکے گا جبکہ انسان درمیانی چال چلے، ورنہ تھک کے بیٹھ جائے گا۔ اس سے میرے بھائیو اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ چلاوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں سے ملتے تھے۔ بیویوں سے ملتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا بیوی کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود، نبوت کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری کے باوجود عصر سے مغرب تک تمام بیویوں کے گھر پر چکر لگا کر بیویوں کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے کہ ان کا تم پر حق ہے تاکہ ان میں انبساط آوے، ان میں خوشی آوے، ان میں خوشی آوے۔ اعتدال حقوق کی حفاظت کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں ہے۔ کیا بتائے میرے بھائیو، بہت کام میں گلو ہو چکا ہے، دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی امت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ آپ بچوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ اعتدال کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی کو بدلہ نہیں دیا، آپ ہمیشہ معاف کرنے والے تھے۔ دین کا نام حقوق کا، دنیا دار الحقوق ہے، یا دنیا میں حقوق قائم ہوں گے؟ دنیا میں انسانوں میں، جانوروں میں کوئی حقوق نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کے تعلقات نہیں ہیں اور انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور تعلقات کی وجہ سے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے۔ جانوروں میں کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کا کوئی پڑوسی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کو جفائے باہم کہتے ہیں۔ انسانوں کو نبوت کی لائن سے انصاف بھی ملے گا، انصاف بھائی ہر وقت واجب ہے، جس طرح اللہ کا ذکر واجب ہے۔ انصاف اٹھ جائے تو ظلم آ جائے گا، اور ذکر اٹھ جاوے تو غفلت آ جاوے گی، اور ظلم حرام ہے۔ انصاف سے اعتدال آئے گا، حق والے کو حق ملے گا اور قصور والے کو سزا ملے گی۔ تعلقات میرے بھائی نبھانے پڑتے ہیں، اس لیے حقوق ہے، اس لیے اللہ پاک نے دین اتارا ہے کہ میرے ساتھ کیسے رہوں گے، بندوں کے ساتھ کیسے رہوں گے۔ مخلوق کے حقوق زیادہ ہے، اللہ کے حقوق کم ہیں۔ اللہ کے حقوق 25% ہے، مخلوق کے حقوق 75% ہے۔ جانوروں کے حقوق ہے جو جانور کو پالتے ہیں۔ اعتدال میں کام کروں گے تاکہ حقوق کی خبر بھی ہو اور فکر بھی ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا میں حقوق پائمال ہوں گے۔ اس کام میں رہو لیکن حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے ورنہ بغیر اعتدال کے اندر اب آدمی کی تربیت نہیں ہوتی۔ جذبات کا دین معتبر نہیں ہے بلکہ طریقے کا دین معتبر ہے، کہ آدمی طریقے کے ساتھ چلے۔ ایک مدینہ کے شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک بار حضرت ابراہیم صاحب نے بیان میں سنایا کہ مجھے انہوں نے 2 نصیحتیں فرمائی کہ ابراہیم اجتنب عن الغیین، 2 غین سے اپنے آپ کو بچانا تبلیغ میں، ایک غلو سے، دوسرے غرور سے۔ غلو کہتے ہیں کہ اپنے جذبے اور شوق کی وجہ سے شریعت کی حد کے آگے بڑھ جاوے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسروں کے نبیوں کے آگے بھی مت بڑھاؤ تاکہ ان کی عظمت میں فرق نہ آوے، یہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کو رہبری فرمائی۔ غلو کی وجہ سے شریعت کی ساری بندنیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے حدود بھی کے حقوق بھی ہیں۔ سلمان فارسی ابو دردہ کے بھائی بنائے گئے۔ ابو دردہ حکیم الامت تھے۔ ابو دردہ سلمان فارسی کے مہمان بنے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو جلدی اٹھے نماز کے لیے، حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، پھر اٹھے تو کہا سو جاؤ، پھر ان کے اٹھنے کا وقت آیا تو کہا اب اٹھو، یہ اعتدال بتایا۔
کام کا استقبال کی وجہ سے غلو بہت ہو گیا ہے، لیکن غلو کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. ہاں اعتدال کے ساتھ چلو ورنہ جوش میں کام چھوڑ دیں گے. دوسری بات فرمائی ابراہیم اپنے آپ کو غرور سے بچانا، اس لیے کہ جو کچھ بھی اثر ہے یہ کام کی برکت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. مولانا حسن خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے لوگ مجھ سے مصافحہ نہیں کرتے بلکہ تبلیغ سے کر رکھے گئے. یہ مخلص کی علامت ہے، یہ شان ہوتی ہے مخلصین کی. جیسے مالدار اپنے مال کو چھپاتا ہے، اسی طرح نیک آدمی اپنی نیکی کو چھپاوے، اپنی قربانی کو چھپاوے. اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، مخلوق سے نہیں ہے. اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کام کرے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے چھوٹا بنا کے کام کرو تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. اور یہ فرماتے کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، موت سے پہلے پہلے حب جا نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے. اپنے کو چھوٹا بنا کے کام کرنا ہے. چھوٹے بن کے کام کروں گے تو سب ساتھ دیں گے. جیسے ہم چھوٹے بچے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں. استقبال ہمارا نہیں ہوتا، مخلصین کے کام کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اولم دوسرا کام کی برکت ہے. دیکھو اور بھائیو دین کا ہر کام خیر خواہی کے ساتھ کرنا ہے کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے. اور اس لیے کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو جائے. جو سب کا بھلا چاہے گا اللہ اس کو چلائے گا. اور دوسری بات خاص طور پہ میرے بھائیو کام کے قبضے ہو جاؤ، کام کو اپنے قبضے مت کرو. اگر الٹا ہو گیا تو لوگوں کو کام سے نفرت ہوگی، اور اگر تابع ہو کر کام کیا تو کام کی بھی ترقی ہوگی، اپنی ذات کی تربیت ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. غرور سے بھی بہت بچانا ہے تاکہ کام کی صحیح شکل امت کے سامنے آوے. اس لیے اپنے کام میں خوش اسلوبی ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ کام کو پیش کرو، پھر یہ کام خود دلوں میں جگہ کرے گا. اور دیکھو بھائیو جو کام کرے اس کی قدر کرو، جو نہ کرے اس کی فکر کرو، شکایتیں نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مناقب سنائے، صحابہ کے فضائل سنائے. آپ نے فرمایا خالد سیف اللہ ہے، یہ خوش اسلوبی کہلاتی ہے. خوش اسلوبی کہ جو اچھا کام کرتے ہیں کہ بچے بھی شاباشی کی وجہ سے اچھا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں اسلوب کی مثالیں ملے گی. ایک آدمی آپ سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ نے کتنا اچھا اسلوب سے جواب دیا، ماں اور بہن کی مثالیں دے کر. میرے بھائی برائی کو بھی خوش اسلوبی سے سمجھائی، پھر اس کو دعا دی، پھر اس کی اس برائی سے نفرت پیدا ہو گئی. ایک عورت عائشہ کے پاس کچھ ہدیہ لے کر آئی، وہ عورت غریب تھے، عائشہ کو رحم آیا اور ہدیہ واپس کر دیا. بعد میں آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا تجھے ایسا نہیں کرنا تھا، اس کا ہدیہ لے لیتی اور بڑھیا ہدیہ اس کو دیتی تاکہ اس کا دل بھی خوش ہو جاتا. یہ ہے اسلوب. دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا کیسا اسلوب تھا. بدر میں 2 قیدی پکڑے گئے، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا طاقت ہے، تعداد کتنی ہے. زبردستی ان سے باتیں نکالتے تھے لیکن وہ بتاتے نہیں تھے. اللہ کے نے فرمایا صحابہ سے فرمایا تم ان کو چھوڑ دو. پھر آپ نے فرمایا بھائی تمہارا کھانے کا کیا نظام ہے؟ تو کہا روزانہ 10 اونٹ کاٹتے ہیں، 10 اونٹ کو ذبح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا 1000 ہے، ایک اونٹ کو 100 انسان کھاتے ہیں. یہ ہے نبوت. بھائی دیکھو نبوت رحمت ہوتی ہے، لہذا نبوت کے اسلوب بھی رحمت ہوتے ہیں. اس لیے اپنی دعوت میں ایسا ڈھنگ اختیار کرے کہ لوگوں کو ہم سے بھی محبت ہو، کام سے بھی محبت ہو. ان چیزوں کا نام دین ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا. ان تمام صفات کو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کام میں خوبی پیدا ہو. آپ ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیری شکر پر اور تیری اچھی عبادت پر. تیری عبادت میں حسن آوے، عبادت کی ذمہ داریوں میں قبول ہوئے. جس کام کو خوبی کے ساتھ کیا جائے گا اس کو لینے والے بہت ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اسے اپنے کام کو اچھی طرح کرنا ہے اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگنا ہے کہ صحیح رخ پر کام کرنا آوے. اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے رکھو، اس لیے کہ بات سب لوگ سیکھتے ہیں، دشمن بھی سیکھتے ہیں، دوست بھی سیکھتے ہیں. اس لیے کہ کان بہت ہے اور بہت سنتے ہیں اور سن کے لے جائیں گے، لیکن تجربہ ہوتا ہے کہ بغیر سیکھے آدمی کام کو سیکھ نہیں سکتا. اسے پر ہمیں کام کو سیکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنی قربانی کو بڑھانی ہے. ہمارے کام میں اعتدال بہت ضروری ہے، اس لیے اہمیت دلائی جاوے تاکہ آدمی کام میں چلے. اتنی اہمیت نہیں بتانی کہ آدمی اس میں الجھے، فضیلت بھی بتانی ہے تاکہ زندگی عمل پر پڑے. ساری انسانیت کے لیے دین ہے اور دین وسط ہے، پانی کی طرح ہے. یہ آسان ہے، اس کو آسان بنا کے دین پیش کرنا ہے تاکہ لوگ ذمہ داری لیوے. جب عادت میں آ جائے گی پھر مشکلیں ختم ہو جائے گی. درمیانی چال چلے تاکہ استقامت کے سے آسان ہو جاوے، آخر تک نپتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس سے میرے بھائی پورا مجمع جو ہمارا ہے 4 مہینے والوں کا مجمع ہے، جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ اپنے آگے بڑھو.
اپنی قربانی کو چبوترا مت بناؤ، اپنی قربانی کو زینہ بناؤ اور بیرون کے سفر کرو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، مال امانت ہے، جان امانت ہے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے مالداروں سے جان مانگو، غریبوں سے مال مانگو۔ مال غریب کے لیے مجاہدہ ہے، مالدار کے لیے مشغولی مجاہدہ ہے۔ جب ان دونوں کی قربانی لگے گی اللہ دنیا میں ہدایت کو پھیلائے گا۔ ہمارا مجمع قربانی پر آوے، اپنی زندگی صفات پر آوے، اعتدال کے ساتھ کام کرنے والے بنے۔ موت تک کام کرنا ہے، اس لیے درمیانی چال چلتے ہوئے کام کرے، سستی پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ اس نے میرے بھائیو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا راستہ دعوت اور دعا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعوت کریں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، انفرادی میں اور اجتماعی میں کہ کام کا حق ہم نے ادا نہیں کیا اس کے اللہ سے توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے اور اپنی قربانیوں کو بڑھاوے۔ دیکھو کام تو صفات کے ساتھ چلتا ہے، اللہ ہی انسان کو ترقی دیتا ہے، ہم لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہماری محنت کی قدر ہمارے ساتھی کیا کریں گے؟ ہماری محنت کی قدر تو اللہ کرے گا۔ چھوٹے بن کے کام کرے، مشورے کے پابند بنے، مشورے کے ساتھ چلے، کم گفتگو کرے، کام کی شہرت ہو، ہماری شہرت نہ ہو، ہماری شہرت نہ ہو۔ میرے بھائی اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے۔ شہرت تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کا زوال آ جاتا ہے۔ اسے کسی پر تنقید بھی نہیں کرنی، کام کو اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اپنی ذات پر دیکھے میری کتنی ترقی ہوئی، میری روحانی ترقی کتنی ہوئی، سنتوں کا شوق کتنا پیدا ہوا، دنیا کی محبت دلوں سے کتنی نیگی، آخرت کا استحضار کیسا بنا، اور میرا معاملہ ساتھیوں کے ساتھ کیسا گئے، میرا رویہ کیسا گئے، میں اپنے ساتھی مجھ سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے۔ ان تمام پہلوؤں کا نام تبلیغ ہے۔ یہ تمام چیزیں کرتے رہے گی انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے ترقی دے گا۔ اب بتاؤ ماشاءاللہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے، دھیان سے مجمع نے بات سنی ہے، مختصر میں نے آدھا گھنٹہ بات کی آپ کے سامنے۔ ابھی پورا مجمع بتاؤ اس میں سے کون کون بیرون کے لیے تیار ہیں؟ جن حضرات کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، قواعد میں آ چکے ہو، مجمع الگ ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں 2022 میں اور 23 میں ہمارا وقت اللہ کے دین کے لیے سفر ہو جائے۔ پیسے نہ ہو تو قرضے لے کر جاؤ، اللہ تبارک و تعالی قرضے کو دور کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی دین کے کام کے لیے قرضہ لیا ہے۔ اب بتاؤ بھائی بتاؤ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر نام پیش کرو بھائی، ساتھی 2 مرتبہ 4 مہینے والے کھڑے ہو جاؤ، ان کی ترتیب الگ بنے گی، اور جن کے 1 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ 2022 میں دوسری مرتبہ 4 مہینے کب لگائیں گے ان کی ترتیب بن جائے۔ بتاؤ بھائی ساتھی۔